لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت سے درود پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین کے ذریعے آپ تک اللہ پاک کی نیک بیویوں، نیک بندیوں کے تذکرے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آئیے آج بھی توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے تذکرہ خیر سنیے۔ حضور آج کن کا ذکر خیر فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی سارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ہی ذکر خیر کریں گے۔ صحیح، کچھ مزید ان کے بارے میں سنیں جی گے۔ ٹھیک۔ ان کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی کہ انہیں زوجیت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سبحان اللہ، جو اللہ پاک کے خلیل ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ماشاء اللہ، اور نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں ہم، سبحان اللہ، مرد عورت سب بے شک، درود ابراہیم پڑھتے ہیں نماز بے میں۔ شک، تو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی ہونے کا شرف حاصل ماشاء ہوا، اللہ، ماشاء اللہ، اور ان کو اللہ پاک نے کرامت عطا فرمائی، جیسے کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا تھا۔ اچھا، ان کو یہ جو اللہ نے عزت عطا فرمائی، شان و شوکت عطا فرمائی، حسن عطا فرمایا، کرامت عطا فرمائی، ماشاء اللہ، کس بنا پر؟ ظاہری اسباب، جی، اصل تو اللہ کی عطا ہے۔ بے شک، ظاہری اسباب کیا ہوئے؟ تاریخ طبری میں ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرتی تھی، اللہ، اور شوہر کی اطاعت فرما برداری کی بنا پر رب کائنات نے انہیں عرفہ و اعلیٰ اور شان والا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جن کی شادی ہو چکی جی، اور اب انہیں اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی چاہیے، بے شک، بات ماننی چاہیے، بے شک، جو کہ خلاف شرع نہ ہو، نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ درست، ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے۔ اطاعت کرنا کیا ہے؟ اس کا حکم ماننا، اس کی جو بات خلاف شرع نہیں، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل۔ سبحان اللہ، کیا انعامات، نماز ہے پانچوں، کیا بات، ماہ رمضان کے روزے ہیں، سبحان اللہ، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی بات مانے۔ سبحان اللہ، اچھا، ارشاد فرمایا، اے عورتوں اللہ سے ڈرو، شوہر کی رضا مندی کی تلاش میں رہو، اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی اللہ، اس کی خدمت کے لیے۔ ماشاء اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا
इजाजत शरई, शरीयत ने उसको इजाजत नहीं दी इस चीज की, वो घर से बाहर जा रही है, तो उसके शौहर को ये नागवार हो, पसंद नहीं कि क्यों गई, तो जब तक पलट कर नहीं आएगी आसमान में हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा, अस्तगफिरुल्लाह, और जिन और आदमी के सिवा जिस चीज पर गुजरे सब उस पर लानत करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, आसमान के फरिश्ते भी लानत करेंगे और जमीन पर सारी चीजें जहां से गुजर के जा रही है तौबा, उस पर लानत भेजेंगे। तौबा, तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बेजरूरत शरई बगैर सख्त तकलीफ के खावन से, अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से तलाक मांगे, उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अच्छा, इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कि अगर शौहर अपनी औरत को हुक्म दे कि जर्द पहाड़ से पत्थर उठाकर सियाह पहाड़ पर ले जाए और सियाह पहाड़ से पत्थर उठाकर सफेद पहाड़ पर ले जाए, तो औरत को अपने शौहर का ये हुक्म भी मानना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, हदीसें हर हदीस इतनी वाज़ेह नहीं होती हमारे समझने के लिहाज से जी, कि हम उसको समझ सकें, हमारा इल्म कम है, अब अरबी क्या, अब तो उर्दू भी नहीं आती हमको, तो वो क्या समझेंगे। जी ऐसी, अब हदीस की शरह पढ़नी पड़ेगी। फैज़ान हदीस जो ऐप है वो नाजरीन और नाजिरात उसको लें और उसको देखें। माशाअल्लाह, फैज़ान हदीस से माला माल ऐप है ये। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सर्चिंग ऑप्शन के साथ हैं, फेवरेट कर अल्हम्दुलिल्लाह, सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, माशाल्लाह। इस हदीस के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि ये फरमान मुबारक मुबालगे के तौर पर है। काले और सफ़ेद पहाड़ करीब करीब नहीं होते, दूर दूर होते हैं। अल्लाह अल्लाह, और गुफ्तगू का मकसूद क्या है कि अगर शौहर शरीयत के दायरे में रहते हुए मुश्किल से मुश्किल काम का भी हुक्म दे तब भी औरत उसको करे। करे, काले पहाड़ का पत्थर सफेद पहाड़ पर पहुंचाना सख्त मुश्किल है कि भारी बोझ लेकर सफर करना है। सफर करना, एक तो दूर बहुत होता है, करीब करीब नहीं होता ही है, बोझ और भी फिर उठाना, बोझ भी उठाना है। तो अगर शौहर कोई सख्त काम भी कहता है तो सब्र करें, इंशाअल्लाहुल करीम मेरा मालिक आसान कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा, शौहर का पूरा साथ देना चाहिए। फिर देखें अल्लाह की रहमत के किस तरह सिलसिले होते हैं। सुभान अल्लाह, एक बार क्या हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अनाज नहीं मिला, गंदुम नहीं मिली। अब ये इससे रोटी बनाई जाती है, खाना पकाया जाता है। तो आप गुजर रहे थे कहीं से, तो सुर्ख रेत थी, आपने वो बोरियां भर ली, घर तशरीफ लाए तो पूछा ये क्या है, फरमाया सुर्ख गंदुम है। अल्लाह जब उन्हें खोला तो वाकई सुर्ख गंदुम थी। अल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया तो अल्लाह ने पूरा कर दिया। अच्छा, जब ये गंदुम बोए गए तो अल्लाह की शान, बालियां ऊपर लगती है ना जी, जिनसे दाने निकलते दाने हैं, निकलते हैं, इसके जड़ से लेकर ऊपर तक बालियां बालियां लगी हुई थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। मौजज़ा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में हज़रत बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुश्किलात पर सब्र किया, अपने शौहर का साथ दिया, तो माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शान बढ़ा दी, उनकी इज्जत बढ़ा दी, उनका रुतबा बढ़ा दिया, उनका जिक्र चर्चा रहती दुनिया तक होगा जब तक अल्लाह चाहे। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। नन्ही मुबल्लिगा, ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मेरा नाम अबीहा जन्नत है, मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अपने स्कूल का सबक याद करने के तरीके बताऊंगी। नंबर 1, सबक याद करने से पहले रोशन और हवादार जगह और अपने बेहतरीन वक्त का इंतखाब करें और पढ़ाई में कोई रुकावट डालने वाली कोई चीज़ मसलन मोबाइल, वीडियो गेम वगैरह मौजूद ना हो। नंबर 2, मुख्तलिफ मज़ामीन का टाइम टेबल बना लें और जिस मज़मून में कमज़ोरी महसूस करें उसे ज़्यादा वक्त दें। नंबर 3, पहले गौर से सारे सबक का मुताला करें ताकि मज़मून ज़हन में आ जाए।
پھر 2 سے 3 بار پیراگراف پڑھے اور پھر یاد کیا ہوا مضمون لکھے اور پھر لکھا ہوا پیراگراف اپنی تحریر سے ملائیں. اسی طرح باقی سبق بھی یاد کر لیں. اس طرح یاد کیا ہوا سبق کافی عرصے تک یاد رہے گا. نمبر 4 سائنس فارمولوں طریقوں اور اہم طریقوں کو بار بار لکھ کر یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. نمبر 5 ہر مضمون کو مناسب وقت دینا. اسکول یا کالج میں کیے گئے کام کا اسی روز جائزہ لینا. نہ ہوم ورک باقاعدگی سے کرنا. ایک پیراگراف اچھی طرح سمجھ کر اگلے پیراگراف کی طرف بڑھنا کامیابی کے انداز ہے. نمبر 6 سبق یاد کرتے وقت اگر تھکاوٹ محسوس کرے تو چند منٹ کے لیے وقفہ کر لیجیے. نمبر 7 پہلے نماز کی پابندی، مناسب خوراک، چہل قدمی اور ہلکی پھلکی ورزش سے اپنے دماغ کو تر و تازہ کر لیں. نمبر 8 پڑھتے ہوئے استاد کی طرف توجہ نہ دینا، نہ باتوں میں مشغول رہنا، مشکل بات پوچھنے سے کترانا، نہ اہم باتیں نوٹ نہ کرنا اور ٹھیک طرح سبق یاد نہ کرنا آپ کی پڑھائی کو متاثر کرے گی. اللہ پاک ہمیں ذہین بنائے اور دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے. اللہم آمین. جزاک اللہ خیرہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ پاک ہماری ننھی مبلغہ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور دین کی بہترین مبلغہ بنائے. آئیے ایک سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. میرا حاجی صاحب سے سوال ہے، قناعت کیسے اختیار کرے؟ جی ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا. پہلے تو ہم یہ سمجھے نا قناعت ہوتی کیا ہے، پھر ہم سمجھے نا کہ حاصل کیسے ہوگی. قناعت کیا ہے؟ قسمت پر راضی رہیں. واہ. روزمرہ کی چیزیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اس پر صبر کریں. قناعت یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر راضی رہے. ٹھیک ہے. اور قناعت کا ذہن بنانے کے لیے کیا کریں؟ قناعت کے فضائل جو ہیں وہ پڑھیں. جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہیں. سبحان. یاد رکھیں کہ جو اللہ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے گا اللہ پاک اس سے اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی خوب ہے. ہم کیسے لوگ ہیں تھوڑی روزی پر مطمئن نہیں ہوتے، اللہ. تھوڑی عبادت پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ. تھوڑی تلاوت پر مطمئن ہو جاتے ہیں، تھوڑے ورد وظائف کیے تو انہیں بہت ہو گیا. ہاں بہت، اس کو بھی بہت سمجھ لیتے ہیں. ہم وہ تھوڑی نیکی سے راضی ہو جاتے ہیں. تھوڑی نیکی پر دیکھ، قناعت دنیاوی معاملات میں اچھی ہے، دینی معاملات میں اچھی نہیں ہے. اللہ. تہجد پڑھنی تو 2 رکعت کیوں 4 پڑھوں گی میں. ماشاء اللہ. اسلامی بہنیں اگر پڑھیں بھئی میں 8 پڑھوں گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت بھی ثابت ہے. سبحان اللہ. میں قرآن کی تلاوت 1 پارہ کیوں، میں تو 2 پارہ پڑھوں گی. ماشاء اللہ. ماشاء یہ اللہ. جذبہ ہو نا، ماشاء اللہ. اللہ نصیب کرے. آمین. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھتی تھیں اور پھر کہتی تھیں یا اللہ تو نے توفیق دی، شکرانے میں 2 اور پڑھتی ہوں. سبحان اللہ. پھر 2 پڑھتی ہوں، پھر کہتی ہیں کہ یا اللہ 2 رکعت کی پھر تو نے توفیق دی، میں شکر کرتی ہوں 2 اور پڑھتی ہوں. اللہ. وہ پڑھتے پڑھتے رات گزر جاتی. اللہ. ہماری رات سوشل میڈیا پر گزرتی، ہائے ہائے. ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں. تو دینی معاملات میں قناعت نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی معاملات میں ہونی چاہیے. اور دنیاوی معاملات میں کہ تو نے مجھے دیا کیا ہے، تو میں تو تیرے پاس آ کر جب بس پھنس گئی ہوں، کہاں میرے ماں باپ نے بہا دیا مجھے. تو اس کے بجائے وہ صبر کریں، شکر کریں، دعا کریں اپنے رب سے. اللہ رزق کے دروازے بھی کھولے گا. اور تھوڑے رزق پر بھی راضی رہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک تھوڑے عمل سے بھی وہ راضی ہوگا. اچھا قناعت کے متعلق ہمارے بزرگوں کی جو ارشادات ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے اور اللہ پاک رحمت فرمائے. بہت سارے ارشادات ہیں بزرگوں کے. اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں. اپنے آپ کو قیامت کے حساب سے ہم ڈرائیں. مال زیادہ تو حساب بھی تو زیادہ ہوگا نا. اچھا اسی طرح قناعت کی دعا کریں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا کرتے ہیں یا اللہ قناعت عطا فرما، صبر عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما. اچھا قناعت حاصل کرنے کے لیے جی جو قناعت پسند لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے. صحیح. اچھا حرص کا، لالچ کا خاتمہ کریں
لالچ کے انجام پر غور کریں تو بالکل انشاءاللہ قناعت مل جائے گی۔ اچھا، قناعت کس سے ملے گی؟ علم سے ملے گی، عمل سے ملے گی، صبر سے ملے گی۔ ماشاء اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اولاد کے حقوق۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کے حقوق جاننے اور پھر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ لبیک حضور۔ دیکھیں، اولاد کے حقوق میں بچیوں کے تعلق سے یہ ہے کہ انہیں کڑھائی، سلائی، کھانا پکانا سکھایا جائے۔ ٹھیک۔ دیکھیں کہ کڑھائی سلائی کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی معذور ہو جاتا ہے، بعض اوقات معذور ہو جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، تو گھر کا نظام چلانے میں آسانی ہوگی۔ ان فیوچر کوئی مشکل آتی تو اس میں آسانی ہوگی۔ مہنگائی بہت ہے سر۔ جی، یہ بھی بات درست ہے۔ اچھا، اپنے کپڑے خود یا گھر کے افراد یا بچوں کے کپڑے بچی خود سی لے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر اللہ پاک رحمت فرمائے اگر وہ حالات گھر کے اچھے نہ رہے جی تو وہی گھر بیٹھ کر کڑھائی سلائی کا سلسلہ کر کے اپنی گزر اوقات کر سکے۔ ماشاءاللہ، ہنرات میں اچھا، اس ہوگا۔ میں دیکھیں کہ ایک تو خرچے کی بچت ہے، جی دوسرا آمدن کا سلسلہ بھی ہے۔ بے شک، بہت اچھا۔ اسی طرح کھانا پکانا جو نا، جیسے بہت ساری چیزیں کچھ ماڈرن ہو گئی ہیں، جی تو کھانے کا نظام بھی کچھ وہ جدید ہو گیا ہے۔ ایسے کھانے کی نئی نئی ریسیپیز آ گئی، نئے نئے طریقے۔ بالکل۔ تو اپنی بچیوں کو دیکھیں، اگر اس کا شوہر کہتا ہے کہ مجھے فلاں جو ہے وہ سویٹ ڈش بنا کر دے تو کیا رج؟ جی اچھا، خود اپنے بچوں کو کھلائے، کھانا کھلائے، گھر میں کھائے پیے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو جدید ڈشیں ہیں اس کی آگاہی، اس کی کچھ پریکٹس گھر کے اندر ہی کریں۔ ماشاءاللہ۔ اب بچی جوان ہو گئی، اب اس کو اس کے گھر بھیجنا ہے تو پتہ چلا کہ اس کو تو انڈا بھی ابالنا نہیں آتا، اس کی تو روٹی بھی ٹیڑھی میڑھی ہوتی۔ تو اس میں جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں بچیوں کو پہلے اپنے ساتھ لگا لیتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہ ابو میں چائے بنا دوں آپ کو، ماشاءاللہ۔ ابو میں آپ کے لیے یوں کروں، امی میں آپ کو نا روٹی پکا کے دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ اس طرح ابھی سے ان کی پریکٹس ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو بچیوں کو کڑھائی سلائی، اچھا جیسے سردی کا موسم آتا ہے تو وہ جی سویٹر بن رہی ہوتی ہیں بعض ایسے ہی، بچیاں، بالکل۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا انداز ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا، اس کے اندر جو چیزوں میں جدت آ گئی ہے تو اس کے اندر آسانی بھی آ گئی ہے، جی تو وہ جدید طریقے، اچھا اس کے کورسز بھی ہوتے ہیں صحیح۔ بعض جو شریعت و سنت کے مطابق رہ کر ٹھیک۔ اگر کورس بھی اپنی بچیوں کو کڑھائی سلائی کا، ماشاءاللہ۔ کھانے پکانے کا بھی، اس کے بھی جو سلسلے ہوتے ہیں وہ کیے جائیں تو اس سے بھی بہت اچھا۔ مدینہ مدینہ ترقی ہوگی ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اسلامی بہنوں کے دینی ادارے اس سیگمنٹ کی طرف یہ چلتے ہیں اور دیکھیے کہ آج کس دینی ادارے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آپ نے دیکھا، اگر آپ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتی ہیں تو اپنے محرم کے ذریعے اس ادارے کا وزٹ کیجئے اور علم دین حاصل کیجئے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، قابل رشک خواتین، اور دیکھتے ہیں کہ کس نیک بی بی کا تذکرہ خیر ہوتا ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اخبار الاخیار ایک کتاب ہے،
یعنی نیکوں کی باتیں، نیکوں کی خبریں. یہ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے کوئی 500-600 سال پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی. یعنی پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ بارانی ترکیب ہوتی تھی. بارانی ترکیب کا مطلب ہے کہ رین یعنی بارش ہوگی تو فصلیں ہوں گی. اب تو نہروں کا نظام، تو ٹیوب ویل کا نظام، تو وہ اور دیگر نظام ہیں پانی کے. اب بارش ہو تو فصل ہو، فصل ہو تو گندم، چاول اور باجرہ، تو دیگر چیزیں، اس سے زندگی کا معاملہ ہے. جانوروں سے ہماری زندگی ہے، جانور بھی اسی سے زندہ رہتے ہیں. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے اور دعائیں کرتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. کیا ہوا؟ اب حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کے پاکیزہ دامن کا ایک دھاگا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی، یا اللہ پاک، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی. یا اللہ، اس دھاگے کے طفیل رحمت کی بارش نازل فرما دے. دیکھیں، اللہ سے جب مانگیں تو بارش مانگے تو رحمت والی مانگنی چاہیے، بیٹا مانگے تو نیک مانگنا چاہیے، اور سلامتی کے ساتھ وہ آئے یہ مانگنا چاہیے. بیٹی مانگے تو وہ بھی سلامتی والی مانگے، نیک مانگے. اچھا، مال مانگے تو رزق حلال مانگے. اچھا، عثمان غنی کا خزانہ مانگے، قارون کا خزانہ تو نہیں چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو خیر، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما. ابھی شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہی تھا کہ رم جھم رم جھم رم جھم برسات ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ ہے. قابل رشک ہیں یہ اللہ کی نیک بندی، یہ صالحہ مانے نیک عورت، یہ قابل رشک ہیں کہ ان پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی. اور یاد رکھیں کہ عورت کی جو شان ہے وہ حیا کے ساتھ ہے، پردے کے ساتھ ہے، چادر و چار دیواری کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نامحرم کون ہوتا ہے؟ نامحرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اور محرم کون ہوتا ہے؟ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو عورت کا شوہر سے پردہ نہیں ہے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، چچا سے، تایا سے، ماموں سے، نانا سے، دادا سے، ان سے پردہ نہیں ہے. لیکن ڈرائیور سے تو پردہ ہے نا. اچھا، ٹیچر سے تو پردہ ہے نا، کزن سے تو پردہ ہے نا. ہینڈ شیک عورتیں آپس میں ہاتھ ملائیں گی نا، مردوں سے کیوں ہاتھ ملائیں گے؟ استغفر اللہ. اللہ رسول کی ناراضی، سخت ناراضی ہے ان سے کہ جو نامحرم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں. نہیں، مرد مردوں سے ہاتھ ملائیں گے، عورتوں سے ہاتھ ملائیں گی. ہاں، اگر کوئی اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے، اپنے والد سے، چچا سے، ماموں سے، تو وہ ایک جدا بات ہے. تو کیسی اللہ کی نیک بندی تھی کہ کبھی ان کے لباس پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی. اللہ اس خاتون کے صدقے میں ہمیں سکون قلب عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں نیک بنا دے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، سوال علم کی چابی ہے. آئیے ایک سوال اور اس کا جواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرا نام ہبا ہے، میری عمر 7 سال ہے. میرا نگران پاک قبیلہ فی بارگاہ میں یہ سوال ہے، سنا ہے کہ عورتیں جنت میں زیادہ جائیں گی جبکہ مرد کب جائیں گے؟ جی، میں عرض کرتا ہوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے
میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، جنت میں اکثر فقراء تھے، غریب لوگ تھے، اور جہنم میں جھانکا تو اکثر عورتیں تھیں۔ اللہ، ایک مرتبہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ اللہ، خواتین عرض کی اس کی کیا وجہ ہے؟ دو وجہ بیان فرمائی، فرمایا تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اللہ، اور سیکنڈ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ، یعنی شوہر نے زندگی بھر اس کی خدمت کی، اس کو کھلایا پلایا پہنایا، اور کوئی ایک بات آ گئی تو تم نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ کبھی نہیں سکھ دیکھا میں نے، پچھلا سارا مٹی ہو گیا۔ سب مٹی پا دیتے۔ تو یہ انداز درست نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اللہ، تو ناشکری سے بچنا چاہیے کہ بیویوں کی ناشکری شوہروں کے معاملے میں یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح لان تان کرنا، بات بات پہ تیرے بازو ٹوٹیں، تیرا سر پھوٹے، تیری لاش آئے، تیرا جنازہ واپس گھر پر آئے۔ اچھا اگر آ گیا تو پھر یہ بے ہوش بھی ہو جائے گی، اللہ، اس کو ہوش بھی نہیں رہے گی، پھر یہ چیخے گی یہی پھر ہاں میں کیوں کیوں کوسنے دیتی ہو بھائی؟ اس کے بجائے دعائیں دے دینا، سبحان تو میری ایک بات نہیں مانتا، تو مر جائے تو اچھا ہے، تیرے بغیر ہی میں اچھی تھی۔ اللہ، تو خیر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک خیر فرمائے، کوسنے نہیں دینے چاہیے۔ تو عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس کی حدیث میں دو وجہ بیان کی گئی، لعن طعن بہت کرتی ہیں اور شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ، اور بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ صدقہ کیا کرو، سبحان اللہ، صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن۔ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی لاریب کتاب ہمارے بارے میں کیا حکم فرماتی ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی سیدی، اللہ پاک کی ایک نیک بی بی، ان کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، ماشاء اللہ، سورہ تحریم آیت نمبر 11، پارہ نمبر 28۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، تو اب بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی زوجہ تھیں وہ بھی ایمان لے آئی تھی، اور فرعون کو پتہ چلا تو اس نے سخت سزائیں دیں، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے، ہاتھ پاؤں بندوا دیے، اور سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور دھوپ میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ ڈگمگائیں نہیں، ایمان پر قائم رہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو ایسا شوہر ملے جو ظالم ہو، صبر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دعا سے غافل نہ ہو، درود سے غافل نہ ہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہ عرض کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو اللہ پاک نے ان پر جنت کا مکان ظاہر فرما دیا، دکھا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو سختیاں تھیں نا وہ آسان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر عرض کی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی اور ان کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ تو دیکھیں کہ یہ واقعہ کیوں بتایا گیا، بالخصوص جو بیبیاں ہیں، جو لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، ان کو اگر مصیبتیں آئیں، آزمائش آئیں شوہروں کی طرف سے، تو صبر کریں، صبر کریں، کمزور نہ ہو۔ ماشاءاللہ، کہ دیکھیں فرعون کے جو ظلم و ستم تھے اس پر
حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کیا. چپ رہے تے چپ رہے تے موتی ملسن صبر کرتے ہیرے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. اللہ پاک صبر کی توفیق عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. پچھلی بار کچن کی صفائی کے متعلق بڑی ہمیں مفید معلومات ملی تھی. دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کون سا خزانہ آیا ہے. الماری کی سیٹنگ کے بارے میں آج میں بتاؤں گا, واہ, کیونکہ الماری کے اندر مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں. تو اس میں چاہیے یہ کہ سردیوں کے کپڑے سیپریٹ ہوں, گرمیوں کے کپڑے سیپریٹ ہوں. ٹھیک. اچھا, پھر اللہ پاک رحمت فرمائے, الماری میں جویلری رکھی ہوئی ہے, سینڈل رکھے ہوئے ہیں, پرس رکھے ہوئے ہیں, بیگ رکھے ہوئے ہیں, دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہر چیز کے لیے الگ 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 جگہیں اور خانے مخصوص ہونی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کھولتے ہیں تو چیزیں اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ انداز اچھا نہیں ہے. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز رکھنے کے لیے جگہ مخصوص نہیں ہوتی. دیکھیں, یہ میری کتاب ہے تو میں نے اپنی لائبریری میں اس کو رکھا ہوا ہے, نمبرنگ کی ہوئی ہے اس کی, ٹھیک, الف 20. صحیح. تو اپنی جگہ پر یہ اس کو پلیس کر دیا جائے گا, جب ضرورت پڑے گی میں نکال لوں گا, ماشاء اللہ. اس وہی ہوگی. تو اگر ہم سمجھیں کہ ایک مبالغہ کر رہا ہوں, اپنی چیز جہاں رکھنی وہیں رکھیں, آنکھیں بند کر کے بھی جائیں تو وہاں اٹھا لیں. اٹھا لیں. اچھا, بازو کو اندھیرا ہوتا بھی لائٹ چلی جی, جاتی, بالکل ایسے. کسی وجہ سے لائٹ جا سکتی ہے. ہاں جی. اچھا, کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے, تو جو چیز جہاں رکھیں اس کے لیے وہ مخصوص جگہ ہو. ماشاء اللہ. اچھا, اس طرح کپڑوں میں کافور کی ایک گولی کاغذ میں لپیٹ کر رکھ دیں, صحیح. متبال اس کو کہتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا, کپڑے کیڑے مکوڑوں سے بچے رہیں گے, جی, اور کافی عرصے تک رہنے کے باوجود اس کے اندر بیڈ اسمیل نہیں آئے گی, بدبو نہیں آئے گی. زبردست. اچھا, الماری کے کناروں پر نیم کے پتے پیس کر یا کوٹ کر تھوڑے تھوڑے پھیلا دیں. صحیح. اس کا فائدہ کیا ہوگا, کپڑے محفوظ رہیں گے, الماری کی لکڑی بھی محفوظ رہے گی. ماشاء اللہ. اچھا, پرفیوم اور بے رنگ عطر کی خالی بوتلوں کو پھینکنے کے بجائے اس کا ڈھکن ہٹا کر الماری کے کونوں میں رکھ دیں, خوشبو آ رہی, پھینکنا ہی تھا نا اس کو. اچھا, الماری اور کپڑوں سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی بھائی. اچھا, الماری کو منتھلی صاف کرنا چاہیے. اچھا, کچھ افراد خاص طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الماری کے اندر باہر اسٹیکر تصویریں لگاتے رہتے ہیں, تو پر وہ پھر عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے. جب وہ اکھڑتے ہیں, کچھ آ گیا کچھ رہ گیا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, الماری کے اندرونی خانوں میں اتنا سامان رکھیں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, اس سے زیادہ نہ رکھیں. اچھا, جو کپڑے ایک مدت سے رکھے ہوئے استعمال ہی نہیں ہوتے, کسی غریب کو دے دیں. ماشاء اللہ. رکھے رکھے کیا کر رہے ہیں, غریبوں کی دعائیں لیں. ماشاء اللہ. اسی طرح وہ الماری کے اوپر جو ہے نا سامان کے ڈبے اور بڑے بڑے صندوق چڑھا دیتے ہیں, تو بے ڈھنگے معلوم ہوتے ہیں اور عجیب و غریب وہ کیفیت بن جاتی, یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا, الماری کے اوپر سامان رکھنے کی وجہ سے الماری کی صفائی بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی, تو دھول, جالے, مٹی, کیڑے مکوڑے, عجیب چیز ماحول بن جاتا ہے. تو اب چیزوں کی, کپڑوں کی الماری کی رنگت بھی پھر وہ ایک ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں الماری کی سیٹنگ کے تعلق سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک
خواتین. لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، الماری کیسی ہونی چاہیے، کیسے رکھی جانی چاہیے، اس میں چیزیں کیسے رکھی جائیں، اس کی حفاظت کب کی جائے، اس کو معطر کیسے کیا جائے، اور پرانی خوشبو کی شیشیں، یعنی پرانی سے مراد جو استعمال کر لی ہم نے پھر اس کو پھینکا جائے یا استعمال ہونے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ قیمتی معلومات کا خزانہ آپ کی طرف بڑھایا گیا. امید کرتے ہیں اس خزانے کو سنبھال لیں گے اور استعمال کریں گے انشاءاللہ الکریم. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی.